فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے زیر مطالعہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے درس عقائد، جس کے 19ویں حصے کا آج میں مطالعہ کروں گی، اور اس کے مصنف ہیں آیت اللہ مصباح یزدی، اور ترجمہ کیا ہے جناب ضمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ میں موجود ہوں صفحہ نمبر 234 پر، اور 35واں درس شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو عنوان ہے وہ خاتمیت۔ مقدمہ نمبر 1۔ دین اسلام کے جاودانی ہونے کی وجہ سے شریعت اسلام کا کسی دوسرے نبی کی بعثت سے منسوخ ہونے کا احتمال ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ احتمال باقی رہتا ہے کہ کوئی ایسا نبی مبعوث ہو جو خود دین اسلام کی ترویج کرے اور اس کا مبلغ ہو، جیسا کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام میں سے بہت سے نبی ایسی ہی ذمہ داریوں کے پابند تھے۔ یہ انبیاء علیہ السلام خواہ صاحب شریعت نبی کے زمانے میں رہے ہوں، جیسے جناب لوط علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور ان کی شریعت کے تابع تھے، یا بنی اسرائیل کے درمیان مبعوث ہونے والے اکثر انبیاء علیہ السلام صاحب شریعت نبی کے بعد مبعوث ہونے اور ان کی شریعت کے تابع تھے۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کے لیے ایک جداگانہ بحث کرنا ضروری ہے، تاکہ ایسے توہمات ختم ہو جائیں۔ خاتمیت پر قرآنی دلائل۔ اسلام کے ضروریات میں سے ایک یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہو گیا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم ہیں، اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی مبعوث ہوا اور نہ ہی آئندہ کوئی نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلموں کو بھی معلوم ہے کہ یہ اسلام کے اعتقادات میں سے ہے، اور اس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسی وجہ سے دوسری ضروریات کی طرح اس کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس مطلب کو قرآن اور متواتر دلیلوں کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ آیت واضح انداز میں آپ کے خاتم ہونے کو بیان کرتی ہے، لیکن اسلام کے دشمنوں نے اس آیت پر دو اعتراض کیے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس کلمہ خاتم کے وہی معنی مراد ہیں جو مشہور ہیں، نیز یہ آیت سلسلہ انبیاء علیہ السلام کے ختم ہونے کی خبر بھی دے رہی ہے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسولوں کی بعثت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بالفرض اگر ہم تسلیم کر لیں کہ مفاد آیت وہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبوت کے ساتھ رسالت کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ خاتم کے معنی ختم کرنے اور تمام کرنے والے کے ہیں، اور خاتم کو اسی جگہ سے انگوٹھی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے لگنے کے بعد تحریر مکمل ہو جاتی ہے۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جب بھی نمائندہ خدا مقام رسالت سے سرفراز ہو، وہ مقام نبوت کا بھی مالک ہے، لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کے ختم ہوتے ہی رسولوں کا سلسلہ بھی تمام ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اگرچہ مفہوم نبی رسول سے عام نہیں ہے، الف عین میم عام نہیں ہے، لیکن یہاں پر خود نبی رسول سے عام ہے۔ خاتمیت پر روائی دلائل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کے سلسلے میں سینکڑوں روایات موجود ہیں جو اس بات کی وضاحت اور تاکید کرتی ہیں، جیسے کہ حدیث سے منزلت جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے، اسے شیعہ اور سنی علماء نے تواتر کے ساتھ نقل کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت اور مضمون میں کسی بھی قسم کا شبہ باقی نہیں رہتا۔ اور وہ روایت یہ ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے مدینہ سے خارج ہونا چاہا تو علی علیہ السلام کو مسلمانوں کی دیکھ بھال اور ان کے امور کی انجام دہی کے لیے اپنے نائب بنا کر مدینہ چھوڑ گئے، لیکن حضرت علی علیہ السلام اس فیض الہی سے محروم ہونے کے سبب غمگین اور رنجیدہ خاطر تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما ترضی ان تکن منی بمنزل ہارون من موسیٰ اذن لا نبی بعدی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ اور اسی جملے کے فوراً بعد فرمایا، الا انا لا نبی بعدی، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ جملہ آپ کی خاتمیت کے سلسلے میں بھی ہر قسم کے شبے کو دفع کر دیتا ہے۔ یہاں ریفرنس ہے سورہ احزاب آیت 40، اس کتاب کے 29ویں درس کی طرف رجوع کیا جائے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، ایھا الناس انا لا نبی بعدی ولا امہ بعدکم، اے لوگو میرے بعد کوئی نبی اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں، ایھا الناس انا لا نبی بعدی ولا ستا بعدی سنتی، اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میری سنت کے بعد کوئی سنت نہیں ہوگی۔ ختم نبوت کا راز۔ جیسا کہ ہم نے اس مطلب کی طرف گزشتہ صفحات پر بھی اشارہ کیا ہے کہ پے در پے نبیوں کے مبعوث ہونے کی حکمت، ایک طرف زمین کے مختلف گوشوں میں رہنے والوں تک پیغامات الہی کا پہنچانا اس قدر آسان نہیں تھا، اور دوسری طرف اجتماعی روابط کا پھیلنے کی وجہ سے حالات کو پیچیدہ ہو جانا کہ جس کے سبب نئے آئین اور جدید قوانین کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ افراد یا جماعتوں کے درمیان
تبدیلی اور جاہلانہ حالتوں کی وجہ سے دال خے الف لام تے واو نون ملنے کی وجہ سے وجود میں آنے والے تحریفات کا تقاضا یہ تھا کہ کسی جدید نبی کی بعثت کے ذریعے تعلیم الہی کو آگے بڑھایا جائے اور تحریفات کا خاتمہ ہو۔ لہٰذا جب پوری کائنات کے لیے تبلیغ رسالت الہی کی ذمہ داری صرف ایک رسول اور اس کے حامیوں اور جانشینوں کی مدد سے ممکن ہو جائے اور اس کی شریعت کے احکام و قوانین حال و آئندہ کی احتیاجات کے جواب دینے پر قادر ہوں، نیز مسائل جدید کو حل کرنے کے لیے اس شریعت میں آنی صلاحیت ہو اور اس کے علاوہ تحریف سے محفوظ رہنے کی ضمانت اسے دی گئی ہو، تو پھر اس صورت میں کسی دوسرے پیغمبر کی بعثت کو فی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بشری علوم ایسی شرائط کی تشخیص سے ناتواں اور عاجز ہے۔ فقط خدا ہے جو اپنے لامتناہی علم کی وجہ سے ایسی زمان و شرائط کے تحقق سے باخبر ہے جیسا کہ اس نے آخری نبی اور اس کی کتاب کے ساتھ انجام دیا تھا۔ انڈرلائن سطور بحار الانوار جلد 37 صاد 254-289، صحیح بخاری جلد 3 صاد 58، صحیح مسلم جلد 2 صاد 323، سنن ابن ماجہ جلد 1 صاد 228، مستدرک حاکم جلد 3 صاد 109، مسند ابن حنبل جلد 1 صاد 331، جلد 2 صاد 349 437، وسائل الشیعہ جلد 1 صاد 15، خصال جلد 1 صاد 322، خصال جلد 2 صاد 487، وسائل الشیعہ جلد 18 صاد 555، من لا یحذر الفاقی جلد 4 صاد 143، بحر الانوار جلد 22 صاد 531، کاشف الغمہ جلد 1 صاد 21۔ سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کے درمیان اب کوئی رابطہ نہیں رہتا، بلکہ اگر خدا چاہے تو کسی بھی وقت اپنے شائستہ بندوں کو علم غیب کے ذریعے اضافہ کر سکتا ہے، اگرچہ وحی کی صورت ہی میں کیوں نہ ہو، جیسا کہ شیعوں کے عقیدے کے مطابق خدا نے ائمہ علیہ السلام کو ایسے علوم سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں امامت سے متعلق مباحث کے سلسلے میں بیان کریں گے۔ چند شبہات کے جوابات۔ گزشتہ بیان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ختم نبوت کا راز ایک یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی مدد سے پیغامات الہی کو تمام انسانوں تک پہنچا سکتے تھے، دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب قرآن کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی تحریف سے محفوظ رہنے کی ضمانت لے لی گئی ہے، تیسرے یہ کہ شریعت اسلام تا قیامت پیش آنے والی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ ان مطالب کے پیش نظر کوئی یہ شبہ پیش کرے جیسا کہ گزشتہ ادوار میں اجتماعی اور اقتصادی روابط کے پیچیدہ ہونے کی وجہ سے
جدید احکامات یا ان میں تغیرات کی ضرورت پڑ جاتی تھی یا پھر کسی دوسرے نبی کی بعثت کی ضرورت ہوتی تھی، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نمایاں تغیرات وجود میں آئے ہیں اور اجتماعی روابط پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اس صورت میں ہمیں کہاں سے معلوم کہ آئندہ حالات کے بدلنے کی وجہ سے کسی دوسرے نبی کی بعثت کی ضرورت نہ پڑے؟ اس شبے کے جواب میں ہم صرف اتنا کہیں گے کہ کس طرح کے تغیرات بنیادی قوانین کے بدل جانے کے موجب ہوتے ہیں، اس کی تشخیص بشر کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں احکام و قوانین کی حکمتیں اور علتوں پر تسلط نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو اسلام کے جاویدانی ہونے کے دلائل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کے ذریعے کشف کیے ہیں۔ اب اس کے بعد اسلام کے بنیادی قوانین کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ہم بعض اجتماعی مسائل کی پیدائش کا انکار نہیں کرتے کہ جن کے لیے نئے قانون کی ضرورت ہے، لیکن اسلام نے اپنے مسائل کے قوانین کو وضع کرنے کے لیے ایسے اصول و قواعد وضع کر دیے کہ جس کی مدد سے باصلاحیت افراد ضروری احکامات کو حاصل کر کے انہیں جاری کر سکتے ہیں، اور ان مطالب کی تفصیلی بحث کو فقہ اسلام کے بحث، حکومت اسلامی، امام معصوم اور ولی فقیہ کے اختیارات کے حصے میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ سوالات: نمبر 1، اسلام کی جاویدانی ہونے کے اثبات کے بعد حاکمیت کے سلسلے میں بحث کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر 2، قرآنی دلیل کے ذریعے کیسے حاکمیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 3، اس دلیل کے سلسلے میں موجودہ شبہات کو ذکر کریں اور ان کے جوابات تحریر کریں۔ نمبر 4، حاکمیت پر دلالت کرنے والی روایتوں میں سے 3 روایت کو ذکر کریں۔ نمبر 5، کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ نمبر 6، کیا ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد علوم سے استفادہ کا راستہ بند ہو گیا ہے؟ کیوں؟ نمبر 7، کیا حضرت کے بعد وجود میں آنے والے سماجی تغیرات کے لیے جدید شریعت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیوں؟ نمبر 8، جدید مسائل کے پیدا ہونے کی وجہ سے سماج کی ضرورتوں کو آئین اسلام کے ذریعے کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ اور سامعین، یہاں پہ ہمارا 35واں درس ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں 36ویں درس کی طرف، جس کا عنوان ہے امامت۔ مقدمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے جب اس شہر میں پہنچے تو اس شہر کے لوگوں اور وہاں بسنے والے مہاجر مسلمانوں نے بڑے زور و شور سے آپ کا استقبال کیا۔ اسی وجہ سے انہیں انصار اور ہجرت کرنے والوں کو مہاجر کا نام دیا گیا۔ آپ نے وہاں ایک اسلامی سماج کی بنیاد ڈالی اور اس کی باغ جوڑ اپنے ہاتھ میں لی۔ مسجد النبی محل عبادت اور تبلیغ رسالت کے علاوہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز ہونے کے ساتھ مہاجروں اور ناداروں کی پناہ گاہ بھی تھی۔ وہاں پر لوگوں کی اقتصادی و معاشرتی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا۔ اس طرح وہ جگہ محل قضاوت اور جھگڑوں کے حل و فصل اور جنگ کے لیے شورا فوج کو میدان جنگ کی طرف حرکت دینے اور ان کی مدد کرنے کا مرکز تھی۔ غرض یہ کہ حکومت کے تمام مسائل اسی مسجد میں حل و فصل ہوتے تھے، بلکہ لوگوں کی دنیا اور ان کے دین کے نام کے تمام امور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھے اور خود مسلمان بھی آپ کی اطاعت میں کوشاں رہتے تھے۔ اسی لیے خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا مطلق حکم دیا تھا، بلکہ خدا نے سیاسی قضائی اور جنگی مسائل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے نہایت تاکید کی تھی۔ ایک دوسری تعبیر
کہ ایک دوسری تعبیر کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت و امامت نیز تعلیم و تربیت کے فرائض اور سماج کے امور کو حل و فصل کرنے پر بھی مامور تھے، اور جس طرح اسلام وظائف مباوی سیاسی، اخلاقی، اقتصادی اور حقوقی وغیرہ سے سرفراز ہے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و تربیت اور تبلیغ کے وظائف کو بھی بیان کرنے کے ذمہ دار ہونے کے علاوہ قوانین الہی کو جاری کرنے کے عہدیدار اور حکومتی منصب کے مالک تھے۔ یہاں انڈر لائن کچھ سطور ہیں۔ سورہ آل عمران 132 اور 32، سورہ نساء 12، 14، 49، 80، سورہ مائدہ 92، لقمان 1، 2، 44، سورہ توبہ 71، سورہ نور 51، 54، 54، احزاب 81، 44، حجرات 41، فتح 17، 140، محمد 33، مجادلہ 12، ممتحن 125، تغابن 12، جن 2، سورہ آل عمران 152، نساء 42، 59، 45، 105، مائدہ 48، حج 47، احزاب 34 اور 4، مجادلہ 19، 9 اور 8، حشر 7۔ اس لیے کہ یہ امر آشکار ہے کہ وہ دین جو تا قیامت تمام انسانوں کی رہبری کا دعوے دار ہے، وہ ان مسائل کے مقابل میں سہل انکاری سے کام نہیں لے سکتا، اور وہ سماج جو اس دین کی بنیادوں پر قائم ہو، وہ سیاسی اور حکومتی مناصب سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ وہ منصب جو عنوان امامت کے ضمن میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون اس مقام کا عہدیدار و سزاوار ہے، کون اسے سنبھالے؟ کیا جس طرح خدا نے یہ منصب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا، اسی طرح کسی اور کو عطا کیا ہے؟ کیا یہ منصب صرف اسی صورت میں قابل قبول ہے کہ جب خدا اسے عطا کرے، یا پھر خدا کی جانب سے اس منصب کو عطا کرنا صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص تھا، اور آپ کے بعد اس منصب کی ذمہ داری کو خود عوام تعین کرے؟ کیا عوام کو ایسا کوئی حق ہے یا نہیں؟ اور یہی مسئلہ سنی اور شیعہ حضرات کے درمیان نقطہ اختلاف ہے، اس لیے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ یہ منصب الہی خود خدا کی جانب سے باصلاحیت لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی جانب سے اس امر کو انجام دیا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بلا فصل خلیفہ بنا دیا، نیز ان کے بعد ان کے 11 فرزندوں کو اس منصب کی عہدیداری کے لیے مقرر فرما دیا تھا۔ لیکن اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ امامت بھی رسالت النبوت کے منصب کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے ساتھ تمام ہو گیا، اور اس کے بعد سے امام کا انتخاب لوگوں کے اختیار میں دے دیا گیا ہے، یہاں تک کہ بعض اہل سنت کے بزرگ علماء کا کہنا ہے کہ اگر کوئی اسلحہ کی بنیاد پر مسلط ہو جائے تو اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ لہٰذا معلوم ہے کہ یہ نظریہ جہادوں اور ظالموں کے لیے یہ نظریہ جباروں اور ظالموں کے لیے ایک موقع غنیمت ہے، جو اپنے زور و ظلم کی بنیاد پر جس حد تک چاہیں
سوء استفاد کر سکتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کے ذوق اور ان کی بدبختی کا سبب بن سکتے ہیں۔ در حقیقت اہل سنت نے امامت کو خدا کی جانب سے منسوب کیے بغیر قبول کر کے دین اور سیاست میں جدائی کی بنیاد ڈالی ہے۔ ریفرنس: ابو یعلی کی کتاب الاحکام السلطانیہ اور ابو القاسم سمرقندی کی کتاب کا ترجمہ السؤال والعزم، الف لام سین واو الف حمزہ واو الف لام الف عین زوئے میم، صاد 40 صاد 42 کی طرف رجوع کریں۔ اس کی جدائی کی بنیاد ڈالی ہے اور شیعوں کے عقیدے کے مطابق یہی نقطہ اختلاف اسلام کی صحیح راہ اور خدا کی عبادت سے انحراف کا باعث بنا ہے، جس کی وجہ سے آج تک بلکہ آئندہ بھی ہزاروں ناگوار حوادث وجود میں آتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے ہر فرد مسلمان پر واجب ہے کہ اس مسئلے کے سلسلے میں تعصب اور تقلید سے پرہیز کرتے ہوئے تحقیق کرے اور مذہب اسلام، مذہب حق کو پہچان کر اس کی شدت سے حمایت کرے۔ اس سلسلے میں یہ امر آشکار ہے کہ جہان اسلام کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، بلکہ دشمنان اسلام کے لیے وہ دو مذہبوں کے اختلافات اور تفرقے سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہیے، اور کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایسا عمل انجام نہیں دینا چاہیے جو مسلمانوں میں اختلاف کا باعث بنے، نیز کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کا اتحاد باقی رہ جائے، اس لیے کہ اس تفرقے کا نقصان تمام مسلمانوں کو اٹھانا ہوگا اور مسلمانوں کے معاشرے کے ضعیف ہونے کے علاوہ اس سے کوئی اور نتیجہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس طرح مسلمانوں کے درمیان حفظ وحدت کی خاطر مذہب حق کی شناخت کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، تاکہ مسائل امامت کے سلسلے میں طالبان حق تحقیق سے محروم نہ ہو سکیں، اس لیے کہ حق و حقیقت کو پا لینا مسلمانوں کی دینی اور اخروی سعادت کا باعث ہے۔ مفہوم امامت لغت میں رہبری کے معنی میں ہے، چنانچہ جو بھی راہ حق میں یا راہ باطل میں کسی گروہ کی رہبری کرے اسے امام کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں کفار کے لیے کلمہ الف مد زبرہ حمزہ میم الف لام کاف فے رے استعمال ہوا ہے، اور نمازی جس شخص کی اقتدا کرتے ہیں اسے امام جماعت کہا جاتا ہے۔ لیکن علم کلام میں امامت یعنی دینی اور دینوی امور میں سماج اسلامی پر ریاست عام اس تعریف میں دینی امور کا شامل کرنا دائرہ امامت کی وسعت کی بنا پر ہے، وگرنہ سماج اسلامی کی دینی امور کی تدبیر دین اسلام کا ایک جز ہے۔ ریفرنس انڈرلائن ریفرنس خدا کا شکر ہے کہ بہت بڑے بڑے دانشمندوں نے اس راہ میں بڑی تحقیق کی ہے، جسے مختلف زبانوں میں مختلف انداز میں مرتب کیا گیا ہے، اور حق کے طلبگاروں کے لیے راستہ بالکل ہموار کر دیا ہے، جس میں سے ابقات الانوار عین بے قاف الف تے، ابقات الانوار الغدیر دلازل دال لام الف زال لام دلازل صدق غائل مرام اور الثبات الہدا کا نام لیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کے پاس فرصت نہیں ہے وہ لوگ قط ابل مرجعات کاف تے ڈنڈی والا کاف تے الف بے الف لام میم رے جیم عین الف تا قط ابل مرجعات کا مطالعہ کریں جو سنی اور
شیعہ عالموں کے درمیان مکاتبات پر مشتمل ہے، اور اس طرح اصل شیعہ اصولہا الف صاد لام الف لام شین یہ عین واو الف صاد واو لام یہ الف کا مطالعہ کریں۔ ان دونوں کتابوں کا فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ سورہ توبہ آیت 12 آیت 16 مذہب تشیع کے لحاظ سے ایسی حکمرانی اسی وقت صحیح ہوگی کہ جب خداوند عالم کی طرف سے عطا ہوئی ہو، اور اصالت یا نیابتا ایسے مقام کا مالک وہی ہو سکتا ہے جو احکام اسلامی کو بیان کرنے میں خطاؤں سے معصوم اور گناہوں سے دور ہو، بلکہ امام کے لیے نبوت و رسالت کے علاوہ تمام الہی منصبوں پر فائز ہونا ضروری ہے، تاکہ قوانین احکام اور معارف اسلامی کے سلسلے میں اس کے بیانات حجت ہوں اور حکومتی پیمانے پر اس کے قوانین واجب الاطاعت قرار پائیں۔ اس بیان کے لحاظ سے شیعہ اور سنی حضرات کے درمیان موضوع امامت کے تحت اختلاف 3 چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 1، اول یہ کہ امام خدا کی جانب سے منسوب ہونا چاہیے۔ نمبر 2، دوم یہ کہ علوم الہی کا مالک اور اس کا خطاؤں سے محفوظ و مسنون ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، سوم یہ کہ گناہوں سے معصوم ہونا بھی ضروری ہے۔ البتہ معصوم ہونا امامت کے مساوی نہیں ہے، اس لیے کہ شیعوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت زہرا 236 بھی معصوم تھی، 236 بھی معصوم تھی، اگرچہ مقام امامت کی مالک نہیں تھی، جیسا کہ حضرت مریم 236 بھی مقام عصمت پر فائز تھی، اور شاید اولیاء الہی کے درمیان اور بھی افراد موجود ہوں جو عصمت درجے پر فائز ہوں کہ جن کی ہمیں کوئی اطلاع نہ ہو، بلکہ بنیادی اعتبار سے معصوم شخص کا پہچاننا خدا کی جانب سے اطلاع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سوالات۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت و رسالت پر فائز ہونے کے علاوہ اور کن مناصب پر فائز تھے؟ نمبر 2، شیعہ اور سنی حضرات کے درمیان نقطہ اختلاف کیا ہے؟ نمبر 3، نصب الہی کے بغیر امامت کو قبول کر لینے کی وجہ سے کیسے نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ نمبر 4، امامت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ نمبر 5، امامت کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ اور سامعین، یہاں پہ ہمارا 36واں درس بھی اختتام پذیر ہوا۔ اور میں آپ سے اجازت لوں گی اگلے درس کے مطالعے تک کے لیے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔